أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ ان پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ روزے کی فرضیت، یہ روزہ گنے چنے ہوئے دنوں کے لیے ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس پر روزوں کی گنتی کو مکمل کرنا لازم ہے دوسرے دنوں سے، یعنی ماہ رمضان کے سوا دوسرے دنوں سے روزوں کی گنتی مکمل کرنا ضروری ہوگی۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں یعنی روزہ رکھ سکتے ہیں، ان پر ضروری ہے بدلہ دینا، فدیہ دینا، جو کہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اور روایت حفص کے مطابق اس میں یوں بھی پڑھا گیا ہے وعلی الذین لا یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس روزے کی قوت نہیں رکھتے فدیہ دینا ضروری ہوگا جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو آدمی زیادہ کرنے کو پسند کرے، اپنی طرف سے زیادہ کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک فدیہ کے بجائے ایک روزے کے بدلے میں 2 فدیے دے دے، یا روزہ بھی رکھ لے اور فدیہ بھی دے دے، یہ زیادہ کرنا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، درآں حال کے وہ لوگوں کا ہادی ہے، اور درآں حال کے وہ ہدایت اور امتیاز کے کھلے دلائل پر مشتمل ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، جو شخص اپنے وطن میں موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا،
او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو اس پر چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی مکمل کرنا ضروری ہوگی دوسرے دنوں سے، یعنی ماہ رمضان کو چھوڑ کر دوسرے مہینوں میں ان کی گنتی کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العزت تمہارے لیے تکلیف نہیں پسند کرتا، تاکہ تم جان جاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو، اور تاکہ تم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو اس سلسلے میں کہ اس نے تمہیں رائے ہدایت دکھائی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ان آیات طیبات کا اردو میں تحت اللفظ ترجمہ تھا۔ آپ ایک مرتبہ سماعت فرمائیے کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، you were obliged to observe the fast as the people previous to you before you were also obliged to observe the fast لعلکم تتقون, so that you may become the pious people. ایام معدودات, this fast is for a fixed number of days. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, so if anyone of you is sick or on a journey, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, so he will have to observe the complete number of the missed fasts, min ayyamin ukhar, from the other days than month of Ramadan. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, and on the people who can do it is expiation or atonement or ransom for it, and that is a food of 1 day of a needy person. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, and whoever likes excessive virtue, so that is better for him. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, and your fasting is better for you if you know the fact. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, the month of Ramadan is one in which the Holy Quran was revealed, when it was the guidance for the people, or it was providing the people with the proper guidance. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, and consisting of the proper guidance and the differentia, means the difference between right and wrong. That is called differentia in logic. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, and whoever is present in his native town in this month, he will have to observe it. Means he has got no choice, but he will have to observe the fast. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, and whoever is sick or is on a journey, he will have to complete the number of missed fasts from the other days than the Ramadan. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعَسْرَ, and Allah Rabbul Izzat likes you to have the facilities, the convenience, and Allah Rabbul Izzat does not like you to have the difficulties or to face the problems, so that you may be able to know the fact. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, and so that you may complete the number of the missed fasts. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, and so that you may glorify Allah Rabbul Izzat, for He has provided you with the proper guidance. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, and so that you may be able to pay the thanks to Allah Rabbul Izzat. So this is the verbal translation along with the idiomatic translation of the passage I recited before you. اب اس کی وضاحت سماعت فرمائیے. اس جگہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, فن تفسیر میں ایک بڑی بنیادی بات ہے جس کا نام ہے وجوہ الخطاب. وجوہ الخطاب میں سٹائلز آف ایڈریس. جس وقت خطاب کیا جاتا ہے تو اس وقت دائرہ گفتگو کا تعین ہو جاتا ہے کہ کون کون سے لوگ اس کام کو کرنے کے پابند ہیں. ایمان والو کہنے سے ثابت ہوگا کہ یہ
غیر مومنین پر روزے کی فرضیت نہیں ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ پروردگار عالم فرماتے جیسے کہ پہلے لوگوں پر، اس سے مراد صرف مسلمانوں کی تسلی ہے کہ اے مومنین یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مدت مدید سے ہوتی چلی آئی۔ ایمان والو کہنے سے ثابت ہوگا کہ یہ غیر مومنین پر روزے کی فرضیت نہیں ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ پروردگار عالم فرماتے جیسے کہ پہلے لوگوں پر، اس سے مراد صرف مسلمانوں کی تسلی ہے کہ اے مومنین یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مدت مدید سے ہوتی چلی آئی ہے۔ آدم علیہ السلام کے ہاں روزہ تھا، وہ ایام بیض کا روزہ تھا، یعنی 13ویں 14ویں 15ویں، کسی نظام قمری کی ان 3 تاریخوں کو روزہ رکھا جاتا تھا، اس کو ایام بیض کے روزے کہتے تھے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں 10ویں محرم کا روزہ تھا، جیسا داؤد علیہ السلام کا روزہ، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا، تو پروردگار فرماتے ہیں یہ بھوکا اور پیاسا رہنا یہ ایک ایسا تجربہ نہیں جو تمہیں پہلی مرتبہ کرایا جا رہا ہے، بلکہ تمہاری تسلی کے لیے جملہ بول رہا ہوں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے یہ روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد کوئی پروردگار کی بڑائی بڑائی پروردگار کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت ہو، بلکہ اس سے مراد تمہارا نفع ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ایام معدودات کا ظرف متعلق ہے سیام سے، یعنی وہ جو روزہ ہے وہ گنے ہوئے معدود دنوں کا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ فمن کان منکم مریضا، یہاں پروردگار عالم نے ایک ایکسیپشن رکھی ہے، استثناء رکھا ہے کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس پر ضروری ہوگا کہ جو روزے اس کے رہ گئے ہیں، قضا روزوں کی ادائیگی ان دنوں میں ضروری ہوگی جو ماہ رمضان کے سوا دوسرے ایام ہوں گے۔ لیکن اس پر فقہی طور پہ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ کیا وہ ماہ رمضان گزرنے کے فوراً بعد عید گزار کے فوری طور پر روزے رکھنے ضروری ہوں گے؟ نہیں، یہ واجب ہے، مگر واجب علی التراخی یا واجب علی الفور نہیں۔ زندگی کے کسی حصے میں بھی وہ روزے قضا کیے جائیں تو ان کی قضا ویلڈ ہوگی اور ایسا کرنا درست ہوگا۔ اور کیا جو روزے رہ گئے ہوئے ہیں وہ مسلسل رکھنے پڑیں گے یا تھوڑے تھوڑے کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، یہ سہولت مسلمانوں کو فراہم کی گئی ہے۔ اور قرآن عظیم کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینا ضروری ہے، جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ایک مسکین کی خوراک کی جو ویلیو بنتی ہے اس کے برابر اس کا فدیہ دینا ضروری ہوگا۔ اس جگہ ہمارے فقہا کے مفسرین کے 2 مسلک ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا معنی یہ سمجھا جائے کہ ابتدائے اسلام میں لوگ روزے کے عادی نہیں تھے، لہٰذا ابتدا میں ان کو یہ چوائس دی گئی تھی، خواہ وہ روزہ رکھیں خواہ وہ فدیہ ادا کر دیں، دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ان کے آپشن میں تھا، ان کے اختیار میں تھا۔ اور ایک روایت حفظ میں یوں آتا ہے کہ یہاں لا معذوف ہے، ان کی قرات کے اندر یہ تلفظ کیا بھی جاتا ہے لا یطیقونہ، یعنی جو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتے ان پر فدیہ دینا ضروری ہے۔ تو معنی 2 بن جائیں گے۔ اگر پہلی صورت ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ ابتدائی اسلام میں لوگ روزے کے عادی نہیں تھے، ان کو عادی بنانے کے لیے یہ چوائس دی گئی، یہ ان کو حق انتخاب دیا گیا، چاہیں تو روزہ رکھیں چاہیں تو فدیہ ادا کر دیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ رفتہ رفتہ وہ روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں۔ اور اگر روایت حفظ کی اس تلفظ کو ملحوظ رکھا جائے کہ لا یطیقونہ جو ہے اس کے معنی مد نظر رکھے جائیں تو پھر اس سے مراد شیخ فانی ہوگا کہ جو آدمی سر دست روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کی عمر ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ عادت انسانی میں ایسے انسان کو اس عمر میں پہنچنے کے بعد دوبارہ صحت مند ہونے کی عادت نہیں ہے، تو پھر ایسی حالت میں اس آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر اس پر فدیہ دینا ضروری ہے۔
اور وہ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا معیار کیا ہے؟ ہمارے فقہا نے اس کی تحقیق کی ہے کہ وہ نصف سا کے برابر گندم، 2 سیر 3 شٹانگ 6 ماشے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس کی مقدار پیش کی ہے۔ مختلف اقوال ہیں مگر یہ ایک بڑی حد تک مسترد بات ہے۔ اور ایک فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہوگا، لیکن فطرانہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی فطرانہ ہوتا ہے، مگر روزہ قضا ہو جانے کی صورت میں جتنے روزے اس کو چھوڑنے ہوں گے بوجہ عذر کے، اتنا ہی اس کو فدیہ دینے بھی ضروری ہوں گے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو آدمی زیادتی کو اپنی طرف سے پسند کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں زیادتی کے کیا معنی ہیں؟ اہل علم نے اس کے معنی یہ دیے ہیں کہ جس آدمی پر ایک فدیہ ضروری ہے وہ ایک فدیہ دینے کے بجائے 2 فدیے دے دے تو یہ زیادتی کرنا ہے، یا یہ کہ وہ فدیہ بھی دے دے اور روزہ بھی رکھ لے، تو اگر ایسا بھی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ یعنی ایک آدمی حالت سفر میں ہے یا حالت مرض میں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو کسی نہ کسی قیمت پر رکھ سکتا ہوں، تو روزہ چھوڑنے کے مقابلے میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ حالت سفر میں اس کو رخصت ضرور ہے مگر روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے۔ اور اس کے ناکارگی کی حالت میں اگر وہ یہ جائزہ لے میں روزہ چھوڑوں تو روزہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے اور فدیہ دینے کی بھی گنجائش ہے، مگر میں روزہ رکھوں تو کسی نہ کسی قیمت پر میں رکھ سکتا ہوں، میرے لیے قابل برداشت ہے، تو پھر ایسی حالت میں اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہوگا۔ اور قرآن مجید نے آگے چل کر بیان کی فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اہل علم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کے ذکر کے وقت ماہ رمضان شریف کا ذکر نہیں کیا، ماہ رمضان شریف کے ذکر کے وقت روزے کا ذکر نہیں کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ ماہ رمضان اور روزے کو اکٹھا کرتے وقت کوئی علمی تدبیر استعمال ہوگی، جب جا کر کے ماہ رمضان شریف کا روزہ فرض سمجھا جائے گا۔ تو امام فخر الدین رازی جن کا سن وفات 606 ہے، رائے کے رہنے والے ہیں، ہرات میں آپ کا مزار پاک ہے اور آپ مذہباً شافی ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد مقدس میں سے ہیں، وہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں الصیام اور شہر میں بدل مبدل منہ کی ترکیب ہے، جس کو انگریزی میں اپوزیٹو کہتے ہیں۔ تو یہ اپوزیٹو کی ترکیب ہونے کی وجہ سے یہ معنی ہوں گے وہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اس بدل مبدل منہ کی ترکیب کو آپس میں اکٹھا کر لیا جائے تو پھر معنی نکل آتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے۔ اور ہمارے مفسرین نے جو اس کی تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ابتدائی دور میں آپ نے محرم شریف کا روزہ رکھا، اور محرم شریف کا روزہ ایام بیض کے روزوں سے منسوخ کیا گیا، لیکن اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، اس کا استحباب باقی رہا، اور بعد میں ایام بیض کے روزے منسوخ ہو کر کے ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے، مگر کب؟ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا تو مدنی زندگی کے دوسرے سال میں روزے فرض کیے گئے۔ اور قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اب اس جگہ اہل علم گفتگو کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے ذکر میں روزے کا ذکر تو بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، مگر اس میں نزول قرآن کا ذکر کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا ہے اور بڑا خوبصورتی سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پروردگار عالم نے یہ باور کرانا چاہا کہ دراصل روزے کا اور نزول قرآن کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ وہ کیا تعلق ہے؟ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر خود ازلی ابدی لم یزلی ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن عظیم بھی اللہ کا کلام ہو کر یہ ازلی ابدی لم یزلی ہے۔ تو اس کا طبع انسانی پر آ کر کے فیضان ہونا اور آدمی کے ظرف کا اس قابل ہونا کہ اس کو سمو سکے، اس کے لیے صلاحیت چاہیے تھی۔ چونکہ بندہ خدا سے بندہ ہونے کی وجہ سے اتنا قرب نہیں رکھتا،
जितना कि उसको रोज़े की वजह से कुर्ब मिल सकता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमेशा के लिए खाने पीने से पाक है। परवरदिगार आलम ने माह रमज़ान शरीफ की पाबंदी करके ये अमर वाज़े किया कि तू अगरचे हमेशा के लिए खाने पीने से पाक नहीं हो सकता, मगर माह रमज़ान के तक़द्दुस की वजह से कुछ देर खाने पीने से बाज आ जा, ताकि वो मेरी सफ़ात की जो तजल्लियात तेरी तबीयत पर गिरें तो उनको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत में आ जाए। मैं जोड़े की ज़िंदगी से हमेशा के लिए पाक हूँ, लेकिन तू माह रमज़ान की पाबंदियों की वजह से कुछ देर के लिए तू जोड़े की ज़िंदगी से पाक हो जा, ताकि तेरे ऊपर कुरान मजीद का जो फैज़ान है वो इस तरह से आ सके कि तू मुत्तसिब ब सिफ़ातिल्लाह और मुतखल्लिक़ बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फैज़ान का अक्स जो है वो तेरी तबीयत में पाया जाए। और साथ ही ये बात बतला दी कि माह रमज़ान शरीफ के अंदर कुरान मजीद के नज़ूल का एक माना ये भी है कि आदमी अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत में उस वक्त आता है जब खुदा के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, और जब रोज़ा रखे तो बंदा खुदा के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। यही वजह है कि इमाम जलालुद्दीन सयूती, जिनका सन वफ़ात 911 है, अपनी किताब अल इत्क़ान फ़ी उलूमुल कुरान के अंदर लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि जिस भी रसूल पर जो भी किताब आती रही, हर रसूल को पहले हुक्म होता रहा कि आप रोज़ा रखें। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर तौरात के लिए बुलाया, फरमाया पहले रोज़ा रखो, बाद में किताब दी जाएगी। जब इस पर गौर करते करते थोड़ा सा आदमी आगे जाता है तो ख्याल आता है ये क्या वजह है कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को किताब देने से पहले परवरदिगार आलम ने रोज़ों का पाबंद करार दिया कि पहले रोज़ा रखो, बाद में किताब मिलेगी। सरकार की बारी आई तो परवरदिगार आलम ने तो कुरान मजीद पहले नाज़िल करना शुरू कर दिया, लेकिन नज़ूल कुरान के लिए ये पाबंदी आयत न की कि पहले तुम रोज़े रखो, बाद में तुम्हें कुरान मजीद दिया जाएगा। जिसका माना यह है कि परवरदिगार आलम ने यह बताना चाहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक का ज़र्फ़ ऐसा ज़र्फ़ है कि रोज़ा रखने से पहले ही उस पोजीशन में है कि कलाम इलाही के फैज़ान को अब्ज़ॉर्व करने की क़ुव्वत में है। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम में और सरकार में ये नुमायां फ़र्क है। बाकी को पहले हुक्म दिया कि पहले रोज़े रखो, बाद में तुम्हें किताब दी जाएगी, लेकिन यहाँ सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम को कहा रोज़े बाद में रख लेना, लेकिन पहले किताब लेना शुरू कर दो। जिससे पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़र्फ़ पैदाइशी तौर पर इस पोजीशन में था कि कलाम इलाही के फैज़ान का मुतहम्मिल हो सके। और कुरान मजीद ने जब जिक्र किया कि ये कुरान मजीद है, लो अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अगर इस कुरान मजीद को पहाड़ों की चोटियों पर नाजिल कर दिया जाता तो उनकी धज्जियाँ बखेर कर रख देता। लेकिन जब पूछा कि परवरदिगार आलम जो इतनी ज़बरदस्त किताब है जिसके नज़ूल से पहाड़ों की अज़मतें लर्ज़ा बरंदाम हैं, वो कहाँ तूने नाजिल किया? परवरदिगार ने फरमाया फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, ऐ प्यारे मैंने ये जिब्रील अमी ये लेकर के कुरान मजीद आपके क़ल्बे अतर पर उतारते हैं। जिसका माना ये निकला कि पहाड़ों की अज़मतें, पहाड़ों की चोटियाँ, पहाड़ों की बुलंदियाँ वो बोझ न उठा सकें जो सरकार के क़ल्ब ने उठाया। जिसका माना ये होगा कि पहाड़ों में वो क़ुव्वत नहीं है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतर में है। पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम का क़ल्ब अतर उसको बर्दाश्त करने की पोजीशन में था। वाह सुबहान अल्लाह। और परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हुदल लिन्नास, ये लोगों का हादी बन करके आया। अब लोगों का हादी बन के आना, ये बात समझने वाली है। कुरान मजीद ने पहले इब्तिदाए सूरत में ये बात फरमाई कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। और यहाँ फरमाया हुदल लिन्नास, तमाम नोए इंसानी के लिए वो हादी है। अब ये फैसला करने की ज़रूरत है कि वो जुमला जो फरमाया, वो इरशाद जो फरमाया कि वो मुत्तकियों के लिए हदायत है, मुत्तकियों का हादी है, यहाँ फरमाया आम लोगों का हादी है। इन दोनों में तत्बीक क्या होगी? कहा कि दरअसल कुरान मजीद की हदायत ऐसी जामे है और ऐसी आम है कि इससे एक आमी आदमी को भी हदायत मिलती है, जो हदायत की मुंतहा पर पहुंचा हुआ हो उसको भी कुरान मजीद बताता है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि माह रमज़ान के तक़द्दुस को वाज़े करने के लिए कुरान मजीद के नज़ूल का जिक्र किया। जिसका माना यह है कि अगर कोई बरकत वाला काम किसी वक्त में किया जाए वो वक्त बरकत वाला हो जाता है, किसी जगह में किया जाए वो जगह बरकत वाली हो जाती है, और कोई चीज़ बरकत वाली हो उसके साथ कोई चीज़ लगे तो वो चीज़ बरकत वाली हो सकती है। ये तीनों
عقیدے قرآن مجید کے اندرونی شہادت کے ساتھ ثابت ہیں۔ مثلا اس جگہ وقت کے اندر برکت آنا، ماہ رمضان شریف میں قرآن مجید کا نازل ہونا، یہاں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں لفظ برکت تو استعمال نہیں ہوا۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے جب یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی برکات کا ذکر کیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایسے 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ جن 1000 مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ تو اب واضح ہے کہ وہ لیلۃ القدر ماہ رمضان شریف میں ہے، اور اس کو جو عزت ملی ہے یہ نزول قرآن ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اب سورج اسی طرح طلوع ہوتا ہے، اسی طرح غروب ہوتا ہے، اسی طرح شام و سحر، اسی طرح صبح کی شگفتگی اور شام کی دلاویزی اور رات کا سناٹا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ اس شام و سحر کے مقدر بدلے تو کیوں بدلے؟ ایک برکت والی حقیقت اس میں نازل ہوئی تو نزول قرآن کی وجہ سے وہ سارا مہینہ برکت والا ہو گیا۔ تو جب نزول قرآن کی وجہ سے سارا مہینہ برکت والا ہو سکتا ہے تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جس وقت میں تشریف لائے وہ وقت برکت والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ مہینہ برکت والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ مہینہ جو تھا جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا وہ تو ایک مرتبہ دنیا میں آیا تھا، اس میں ایک مرتبہ قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ اب دوبارہ لوٹ لوٹ کے جو آتا ہے یہ نظام قمری کے تحت ایک نئے رمضان کی آمد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلام نے یہ عقیدہ واضح کیا کہ برکت والا مہینہ ایک مرتبہ برکت والا بن گیا تو جب وہ وقت لوٹ لوٹ کے آتا ہے برکتیں لوٹا کے لاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ماہ رمضان کی آمد کی وجہ سے ہر مرتبہ رمضان نئی برکتیں لے کر کے آتا ہے اور وہ نزول قرآن کی برکات پرانی نہیں ہوئی، اسی طرح محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا جو میلاد پاک ہے وہ برکتیں لے کے آیا۔ جب وہ وقت لوٹ کے آتا ہے تو برکتیں لوٹ کے آتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا معراج پاک ایک مرتبہ برکتیں لے کے آیا، جب معراج کی رات لوٹ کے آتی ہے تو برکتیں لے کے آتی ہے۔ یہ عقیدہ اس طرح ثابت ہوا کہ کوئی کام برکت والا کسی وقت میں کیا جائے وہ وقت ہمیشہ کے لیے برکت والا ہو جاتا ہے۔ اور جگہ برکت والی ہونا، جیسا قرآن مجید نے بتایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے ہم اس شہر کی قسم فرما رہے ہیں درآں حال کہ آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں، اس شہر میں فروکش ہیں۔ تو اب اس جگہ اہل علم نے گفتگو کی ہے کہ مقسم بہی ہونا، یعنی جس چیز کی قسم فرمائی جائے وہ ادنا اور حقیر چیز نہیں ہو سکتی، وہ معظم چیز ہو سکتی یا محبوب چیز ہو سکتی ہے۔ تو اب شہر مکہ کی قسم فرمائی تو بتلایا کہ کعبے کی وجہ سے قسم نہیں فرما رہے کیونکہ حال تعلیلیہ ہے، وانت حل بہذا البلد، وہ علت واضح کرتا ہے اس بات کی کہ قسم کیوں فرمائی ہے۔ یہ بتانا مراد ہے کہ ہم نے کعبے کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی، میزاب کعبہ کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی، ہم نے حتیم کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی، آب زمزم یا مقام ابراہیم یا حجر اسود یا صفا مروہ یا کعبے کی عظمتوں کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی، میزاب کعبہ کی وجہ سے قسم نہیں فرمائی۔ اگر قسم فرمائی ہے تو تیرے ٹوٹے ہوئے حجرے کے صدقے میں قسم فرمائی ہے۔ تو یہ اصول ہے، جب کوئی امر معلول ہوتا ہے، جب علت منتقل ہوتی ہے تو امر بھی منتقل ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیرا جب تک مکہ شریف میں تھا اس وقت مکہ شہر ساری دنیا سے افضل مانا جاتا تھا، اور نبی پاک کا ڈیرا ہونا یہ علت ہے افضلیت کی۔ جب وہ ڈیرا منتقل ہو کر کے مدینہ طیبہ آ گیا تو ساتھ ہی وہ افضلیت بھی ادھر آ گئی، کیونکہ علت افضلیت ادھر آئی تو ساتھ ہی وہ افضلیت بھی ادھر آ گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ برکت والے سے کوئی جگہ لگے تو جگہ برکت والی ہو سکتی ہے۔ اب برکت والے سے کسی چیز کا تعلق بن جائے تو چیز برکت والی ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ پروردگار عالم نے جناب طالوت کی بادشاہت کا ذکر کرتے وقت یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اس کی من جانب اللہ اپائنٹمنٹ کا یقین نہیں ہے تو تمہیں یقین دلانے کے لیے وہ کھویا ہوا صندوق تمہیں واپس کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے مامور ہوا ہے۔ اب اس صندوق کو واپس کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ صاحب روح المعانی نے ابو جعفر کی روایت ذکر کی ہے، کہا دراصل یہ صندوق وہ صندوق تھا کہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے موقع پر آپ کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور جس کسی میدان میں جاتے بنی اسرائیل اس کو ساتھ لے جاتے، سامنے رکھ کے دعا مانگتے
تو کسی میدان میں انہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی جب تک وہ صندوق ان کے پاس تھا۔ وہ نبی کے میلاد میں استعمال ہونے والا صندوق قوم کے سیاسی، معاشی اور بین الاقوامی مسائل کا حل بنا، اور جب وہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ساتھ ہی تاج سروری بھی نکل گیا۔ تو پروردگار عالم نے یہ بتانا چاہا جو بندگان خاص کے توسل سے ہم عنایت فرمایا کرتے ہیں، جب وہ توسل چھن جاتا ہے تو عنایتیں جاتی رہتی ہیں، جب ہم واپس دوبارہ عنایتیں فرمانا چاہتے ہیں تو اس توسل کو پہلے واپس کیا کرتے ہیں، عنایتیں بعد میں فرمایا کرتے ہیں۔ اور صاحب تفسیر مدارک امام نصفی، جن کا سن وفات 710 ہے اور نصب شریف کرنے والے ہیں جو آج کل رشن اسٹیٹ میں ہے، وہ بڑے اونچے پائے کے مفسر ہیں، اور سنی حنفی مذہب میں اتنا پائے کا آدمی بہت کم گزرا ہے، ان کے بعد کے آدمی میری اطلاع کے مطابق ایسا دوسرا آدمی پیدا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اپنی تفسیر نصفی کے اندر لکھا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات بھی تھے، اور اس میں ایک یادگاری بات یہ بھی کہی ہے کہ آپ کے نالین پا بھی تھے۔ تو نالین پا کا ہونا یہ ایک عجیب بات بنتی ہے کہ قوم کے پاس ہر طرح کا خشت و خدنگ موجود ہے، ہر طرح کا اسلحہ جنگ موجود ہے، ان کے پاس سیاسی اور جو فوجی قوت ہے وہ موجود ہے، تو سب قوتوں کی موجودگی میں ان کو کامیابی نہیں ہو رہی۔ پروردگار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو بندگان خاص کے نالین کو استعمال کرو، نالین پاک کی برکت سے تمہاری بگڑی بن جائے گی اور تمہارا کھویا ہوا ماضی تمہیں واپس کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ جب واپس آیا تو ان کا کھویا وہ عروج بھی واپس آیا، اور پروردگار عالم نے آگے چل کر کے اختتام آیت پر ایک مضمون واضح کیا، فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے ہے نشانی، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ یہ ایک تعریض ہے کہ اگر اس میں تمہیں کوئی نشانی نظر نہ آئے تو یہ ایمان کے عدم کی دلیل ہوگی کہ تم ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اس کو پہچاننا کہ بندگان خاص کے جوتوں میں برکات ہوتی ہیں، اور قوم کا کھویا ہوا عروج پھر سے انہیں مل سکتا ہے، ان کا لٹا ہوا تاج سروری انہیں پھر سے عطا کیا جا سکتا ہے، مگر یہ عطا بندگان خاص کے نالین پاک کی برکت سے ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت سمجھ آتا ہے جس وقت کسی کا ایمان درست ہو۔ تو پروردگار عالم نے ان تین مسئلوں کو قرآن مجید میں بیان کیا جو ضمناً اس جگہ آ گئے کہ وقت کا بابرکت ہونا، جگہ کا بابرکت ہونا، چیز کا بابرکت ہونا۔ اور آگے فرمایا فمان شاہد منکم الشہر فلیصم، اگر پہلے جو ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ اس کا فدیہ دیں جو ایک مسکین کے کھانے کے برابر ہے، اگر اس قرات کو اسی طرح تسلیم کیا جائے تو پھر یہ آیت اس کی ناسخ ہوگی، جس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ تمہارے لیے جو چوائس تھا، جو تمہارے لیے اختیار تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب جو بھی آدمی اپنے وطن میں موجود ہو تو اس مہینہ کا اسے روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی اس کا الٹرنیٹو جو پہلے بتایا تھا کہ وہ فدیہ دے یا روزہ رکھے، اب یا والی بات نہیں ہے، صرف اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اب وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ اور آگے فرمایا وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ بات پہلے ذکر میں آ چکی ہوئی ہے کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اس پر پچھلے دنوں کی گنتی ضروری ہے۔ تو یہ دوبارہ اس جگہ آنے کا کیا مفہوم ہے؟ پہلے یہ بات ذکر ہو جو چکی ہے۔ حضرت ملا جیون امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 1130 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل ہماری تحقیق کے مطابق یہ پہلے جو آیت گزری ہے اس میں یہی تھا کہ ایک آدمی روزہ رکھنے یا فدیہ دینے کا اختیار رکھتا تھا، اپنی مرضی سے وہ چوائس کر سکتا تھا۔ اب اس کو چوز کرنے کا کوئی رائٹ نہیں، بلکہ اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ تو چونکہ اس میں جو سفر کی سہولت فراہم کی گئی تھی وہ اسی آیت کا ایک حصہ تھا، تو خیال ہوتا تھا کہ شاید جس طرح کہ وہ چوائس منسوخ ہوئی ہے، شاید سفر کی سہولتیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ اس شبے کو رفع کرنے کے لیے دوبارہ اس جملے کا اعادہ کیا گیا کہ وہ چوائس منسوخ کی ہے، جو حالت سفر میں اس کو سہولتیں مہیا کی تھیں وہ ہم نے منسوخ نہیں کی، وہ بدستور قائم ہے۔ لیکن اس میں سفر کے بارے میں فقہا کی ایک تحقیق کو مد نظر رکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی سفر پر جائے تو دیکھنا ہوگا کتنے سفر پر، کتنے فاصلے پر جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول ہے 45 میل کا، ایک 48 میل کا، ایک 54 میل کا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کے بارے میں 57 مائل اور 3 فرلانگ ذکر کیا ہے، تو زیادہ تحقیقی قول آپ ہی کا معلوم ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو اتنے فاصلے پر حالت سفر میں جائے تو خواہ وہ پیدل جائے، خواہ وہ گھوڑے پر جائے، خواہ وہ ہوائی جہاز پر جائے، مگر یہ رعایت وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور کب تک چھوڑ سکتا ہے؟ جب تک کسی جگہ جا کے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ اگر وہ وہاں جا کے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ وطن اقامت مانا جائے گا، اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ختم کر دی جائے گی، بلکہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہاں نیت کر کے تو ٹھہرا ہے اور اب اس نے روزہ رکھ لیا ہوا ہے، اسی جگہ کھڑے کھڑے اس کو ضرورت پیش آ گئی کہ مجھے واپس جانا ہے، میں گھر جاؤں گا، گھر والوں نے فون کیا ہے، تو اب وطن اقامت تھا، نیت سفر سے باطل ہو جائے گا، پھر اس کی وہ رخصت شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ پھر مسافر سمجھا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ایک قدم بھی اس نے سفر پر نہیں اٹھایا، مگر وطن اقامت نیت سفر سے باطل ہو جانے کی وجہ سے اسے سفر کی سہولتیں فراہم تسلیم کی جائیں گی۔ اور قرآن مجید کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آرام پسند کرتا ہے، تکلیف نہیں پسند کرتا۔ یعنی براہ راست دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو تکلیف میں مبتلا ہوں، میں کس طرح تسلیم کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آرام پسند کرتا ہے، تکلیف نہیں پسند کرتا۔ یہ اٹھتے بیٹھتے جو آدمی جوڑوں کا درد ذکر کرتا ہے، موٹاپے کا ذکر کرتا ہے، گوشت لٹک جانے کا ذکر کرتا ہے، اور کولیسٹرول بڑھ جانے کا ذکر کرتا ہے، بدن میں تری بڑھ گئی ہے، یہ ساری مشکلات ہیں کہ نہیں؟ صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، یہ ساری بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ رب کہتا ہے گو بظاہر تمہیں تکلیف نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں تمہارے لیے آرام ہے، اور سفر کے لیے جو سہولتیں ہم نے فراہم کی ہیں وہ بھی تمہارے آرام کے پیش نظر کی ہیں، تاکہ تم آرام کے ساتھ سہولت کے ساتھ دینی احکام کو اپنا سکو اور دینی کاموں پر عمل کر سکو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تکلیف پسند نہیں کرتا، یعنی یہ ہم نے نہیں کیا کہ مرو یا جیو سب صورتوں میں تم روزہ رکھو ہی رکھو، نہیں، اگر تم بیمار ہو تو ہم نے تمہیں سہولت فراہم کی ہے، سفر کی حالت میں ہو تو ہم نے تمہیں سہولت مہیا کی ہے، شیخ فانی ہو تو پھر ہم نے سہولت مہیا کی ہے۔ شیخ فانی کے سلسلے میں ایک بات پھر سمجھنے کی ہے، محدثین نے ایک عمروں کی تحقیق کی ہے، کہتے کم از کم ایک لڑکی 9 برس کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے، اور ایک لڑکا 12 برس کی عمر میں کم از کم بالغ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آثار بلوغت بھی نمودار ہوں اور وہ دعویٰ بھی بلوغت کا کریں۔ اور منتہائی بلوغت 17 یا 18 برس کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیکن جو آپ کے صاحبین ہیں وہ 15 برس کے بارے میں کہتے ہیں۔ بہرحال اس کی تحقیق کچھ ہو، زیادہ تر فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا گیا ہے، لیکن 24 برس کی عمر میں چل کر کے جوانی مکمل ہوتی ہے، اور جوانی کی تکمیل کے لیے جوانی مکمل ہو کر 6 برس تک جوانی رہتی ہے، اور 31 برس کے زمانے سے لے کر کے 50 تک یہ 20 برس کا زمانہ کہولت کا زمانہ کہلاتا ہے، اور 50 برس سے لے کر کے 70 برس تک شیخوخیت کہلاتی ہے، اور 70 برس سے آگے شیخوخیت فانیہ کہلاتی ہے۔ تو جو آدمی شیخ فانی ہو، یعنی 70 برس سے اس کی عمر اوپر نکل گئی ہو، اب وہ کمزور ہو گیا اور روزہ نہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے بھی سہولت کا فراہم کرنا، اس کے معنی بھی یہ ہے کہ پروردگار تمہارے لیے آرام پسند کرتا ہے، تکلیف نہیں پسند کرتا، تاکہ تم سبھی معاملات کو علی وجہ البصیرت سمجھ جاؤ، اور پھر تم عمل کرتے وقت تمہیں کوئی کسی طرح کی دقت نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ان سب تفصیلات کا مقصد تمہارے علم میں اضافہ کرنا ہے، تمہیں معلومات فراہم کرنا ہے، اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس سلسلے میں کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس قرآن کے نزول سے پیشتر تمہاری زندگی میں کوئی خوبصورت پہلو نہیں ملتا تھا، گھر گھر میں بت پرستی تھی، کعبۃ اللہ کو تم نے صنم خانہ بنا رکھا تھا، اور ہر برائی اور ہر بے حیائی تمہارے معاشرے میں موجود تھی، اخلاقی برائیاں موجود تھیں، بندے کا خدا کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کر کے تمہیں منزل مقصود کی نشاندہی کی ہے، اور تمہیں روزہ رکھنے کی ہدایت فرما کے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہونے کا تمہیں موقع فراہم کیا ہے۔ اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اس سلسلے میں بیان کرو کہ اس نے اتنی عنایات ہم پر کی ہیں۔ اب میں اختتام پر
تمام ملک اور قوم کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات خوشگوار فرمائے اور پاکستان کو ترقی عطا فرمائے اور کشمیر کو اللہ مکمل آزادی عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے اس جگہ قرآن مجید کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو میں جان مال میں خیر برکت فرمائے، اور تمام عالم اسلام کو نبی پاک علیہ السلام کے عشق، ادب اور محبت کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جس وقت میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب، تو آپ جواب دے دیں کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعان، جس وقت کہ وہ مجھے بلائے، یا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جس وقت وہ مجھ سے دعا مانگے۔ بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ رائے ہدایت پر آ جائیں،
تاکہ انہیں راستہ مل جائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات کو تمہارے لیے تمہاری نکاحی عورتوں سے مباشرت حلال کر دی گئی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم ہے کہ تم اپنے آپ کے بارے میں خیانت کیا کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن، اب تم ان سے صحبت کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، حتیٰ کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر سے نمودار ہو جائے، یعنی صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ ولا تباشروہن، اور ان سے تم مت مباشرت کرو، یعنی ان کے پاس قریب مت جاؤ۔ وانتم عاکفون فی المساجد، درآں حال کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوہا، تم ان سے تجاوز کرنا تو بجائے خود ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنی آیتیں لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے یا ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس میں جناب ابی ابن کعب کی روایت ہے کہ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اس کو حکام کی طرف مت بھیجو، یعنی وہ مال حاکموں کی طرف مت بھیجو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور اگر لا اس میں تلفظ نہ کیا جائے تو اس کا عطف لا تأکلوا پر ہو کر وہ نفی کے معنی اس کے ساتھ موجود ہیں، نہیں کے معنی اس کے ساتھ موجود ہیں، یعنی اس کو تم حاکموں کی طرف مت بھیجو تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ذریعے سے کھا سکو، حال آنکہ تمہیں پتہ ہے۔ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ چونکہ یہ ماہ رمضان کی مناسبت سے یہ حصہ پڑھا گیا ہے اور ماہ رمضان شریف کی دوسری تاریخ ہونے کے ناطے سے اس امر پر روشنی ڈالنا مراد ہے کہ رمضان شریف میں کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ پیچھے سے تو براہ راست ماہ رمضان شریفی کا مضمون تھا، لیکن اس جگہ آدمی آ کے ایک اچنبھا سا محسوس کرتا ہے کہ یہاں یہ پوچھا گیا ہے کہ جس وقت میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو میں قریب ہوں، اس ٹکڑے کا سابقہ ٹکڑے سے کیا مناسبت ہے؟ پہلے بھی ماہ رمضان شریف کا ذکر ہے، اس جگہ بھی آگے بھی ماہ رمضان شریف کا ذکر ہے، تو کتابی حیثیت اسی وقت محفوظ ہوتی ہے جب سیاق بھی محفوظ ہو، سباق بھی محفوظ ہو، گزشتہ سے تعلق بھی بنے اور آئندہ سے تعلق بھی بنے، نہیں تو اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اس جگہ اس آیت کو کیوں رکھا گیا ہے۔ کیونکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 911 ہے، مصر کے رہنے والے ہیں،
मज़हबन शाफ़ी हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के औलाद में से हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है तरतीब सुवर, जिसमें ये बताया है कि सूरतों की तरतीब ये सहाबा के क़यास से है, लेकिन जो आयतों की तरतीब है ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बिज़ात खुद तरतीब दी हैं। तो ज़ाहिर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का आयत से तरतीब देना किसी मुनासिबत की वजह से हो सकता है। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, जिनका सन वफ़ात 606 है, तफसीर कबीर में उन्होंने इस पर बड़े बस्त से काम किया है। हर आयत का गुजरी हुई आयत से रबत ज़िक्र किया है कि आयतों का रबत ये तफसीर की ज़रूरत की किस्म की चीज़ है। इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है, जब इससे पहले भी जो आयतें आई हुई हैं वो भी माह रमज़ान ही से ताल्लुक़ रखती हैं, और बाद में आने वाली आयतें भी माह रमज़ान ही से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसकी क्या वजह, इसका कोई रबत नहीं लगता। यहाँ तो ये है कि अगर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें कि क्या वो करीब है कि हम आहिस्ता से बात करें या वो दूर है कि ऊंची आवाज़ से बात करें ताकि वो सुने, तो उसके जवाब में मैं बंदे की पुकार को सुनता हूँ या कबूल करता हूँ। तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं लगता माह रमज़ान शरीफ से। इस पर मुफस्सिरीन ने कहा है इसका रबत ये बनता है कि परवरदिगार इशारतन ये बता रहे हैं कि रोज़े का कबूल दुआ में दखल है। रोज़ा रखने से आदमी इस पोजीशन में आ जाता है कि अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के दुआ मांगे तो रद्द न हो। बंदे का उस परवरदिगार के साथ बड़ा ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। जैसा कि हदीस सही में कुतुब सियाह के अंदर ये हदीस मौजूद है कि रोज़ादार रोज़ा इफ्तार करते वक्त कोई जायज़ और मुमकिन दुआ मांगे, परवरदिगार रद्द नहीं फरमाते। ये तमाम मुसलमानों को, मर्दों, औरतों और सारे बुज़ुर्गों को जो रोज़ा रखने वाले हैं, ये बात ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि रोज़े को उन क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक रखें ताकि रोज़ा वो नतीजा लाए कि जो नतीजा रोज़ा रखने के वक्त मलहूज़ रखा जाता है। और वो क्या है कि एक और हज़ारहा मकासद के अलावा एक मकसद ये है कि बंदे की दुआ रद्द न हो। और ये कबूल दुआ के बारे में ये बीच में एक सेक्शन देकर ये अमर वाज़े किया कि रोज़े की मकबूलियत के साथ दुआ के कबूल का बड़ा ताल्लुक़ बनता है। तो जो आदमी सही मानों में रोज़ा रखेगा बिफ़ज़्ल ही ताला उसकी दुआ जायज़ और मुमकिन होने पर रद्द नहीं की जाएगी। इस मुनासिबत से इस आयत को यहाँ रखा गया। इसके शान नज़ूल के बारे में वाहिदीन शापुरी ने अपनी किताब में और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब में जो असबाब नज़ूल के बारे में लिखी हैं, बताया है कि एक एराबी हज़ूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ करता है, ए अल्लाह के रसूल, खुदा ताला करीब है कि आहिस्ता से उससे बात कर लूँ, या खुदा ताला दूर है ऊंची आवाज़ से बात करूँ कि वो सुन सके। तो उसके जवाब में ये आयत नाज़िल हुई, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जिस वक्त मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप जवाब में इरशाद फरमाएं कि मैं करीब हूँ। यानी ज़ाते बारी को रेफ़र करते हुए कहें कि परवरदिगार का ये इरशाद है कि मैं करीब हूँ, यानी मेरे सुनाने की मजबूरी के लिए ऊंचा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वगरना ऊंचा ज़िक्र करना और ऊंची दुआ मांगना शर्म मुबाह है। और बाज़ वक्त ऊंचा ज़िक्र करना, शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा अज़ीज़िया में लिखा है कि ज़िक्र जहर ज़िक्र खफ़ी के मुकाबले में 70 गुना उसका सवाब ज़्यादा है। तो यहाँ हमारे फ़ुक़हा लिखते हैं कि चूँकि आजिज़ी और नियाज़मंदी को कबूल दुआ में दखल है, इसलिए अगर कोई मजबूरी न हो तो आहिस्ता दुआ मांगना ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऊंची दुआ मांगना शर्म दुरुस्त है, इसलिए कि जो सुनने वाले हैं वो एक अपने मज़हबी पेशवा के दुआ मांगने के तरीक़े से तरीक़ा सीख सकेंगे कि दुआ इस तरह मांगनी चाहिए। दुआ का तलफ़ुज़ करना उन्हें समझ आ जाएगा और दुआ के बारे में जो जुमले वो समझ आ जाएंगे, वो हुदूद पता चल जाएंगी जिन हुदूद के अंदर दुआ मांगी जा सकती है। तो ऊंची आवाज़ का मकसद अल्लाह ताला की ज़ात पाक से दुआ मांगना भी हो सकता है, और जो अपने गिरदा गिर्द मजहबी पेशवाओं के गिरदा गिर्द जो लोग इकट्ठे हैं उनकी तालीम भी मुराद हो सकती है। और यही वजह है कि मुतअद्दिद मकामात पर साहबा जो रवायत करते हैं कि सरकार ने फ़लाँ मौके पर ये दुआ मांगी, ये दुआ मांगी, अगर वो ऐसे ऊंची आवाज़ न करते तो किस तरह पता चलता कि कौन सी दुआ मांगी या कौन सी दुआ नहीं मांगी।
آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. ایک معنی یہ ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اگر دعا قبول کرتا ہوں معنی کیے جائیں تو پھر ہم بے شمار دعائیں ایسی دیکھتے ہیں کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہاں تو ہے کہ کوئی بھی بندہ دعا کرے، اس میں مومن کا بھی ذکر نہیں ہے، کافر کا بھی ذکر نہیں ہے. اور قرآن مجید نے کہا ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کی دعا جو ہے سوائے ضائع ہونے کے اور کوئی نتیجہ نہیں لایا کرتی. اور ایک طرف شیطان نے دعا کی مولا کریم انظرنی الی یوم یبعثون، اس وقت تک مجھے زندہ چھوڑ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی. تو پھر ان کی کیا تطبیق ہوگی؟ کہا کہ جو شیطان نے دعا مانگی تھی اس کی اصل مراد یہ تھی کہ میری موت نہ واقع ہو، لیکن موت تو پھر بھی واقع ہوگی. اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ کافر کی دعا تو سوائے ضائع ہونے کا اور کوئی نتیجہ نہیں لاتی. لیکن یہ کہ یہاں یہ فرمایا کہ کوئی بھی دعا کرنے والا دعا کرے تو میں دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہوں. تو قاعدہ اصولیوں کا یہ ہے کہ جو کوئی بات قرآن عظیم کے اندر یا حدیث کے اندر مطلق چھوڑی گئی ہو اور دوسرے مقام پر اس کی تقیید کر دی گئی ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جایا کرتا ہے. یعنی جو آزاد ہے اس کو مقید جو پابند ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تو دوسرے مقام پر یہ جو ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے محبوب، جب بھی کبھی یہ جو کوئی گناہ کر بیٹھیں تو تیرے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آ کر کے یہاں معافی مانگیں مجھ سے گناہوں کی، اور تو بھی ان کی سفارش کر دے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یا مطلقاً کہا کہ کوئی بھی دعا مانگے تو قبول کرتا ہوں، یہ مطلق ہے. دوسرے مقام پر فرمایا کہ تیری بارگاہ کے ذریعے سے مجھ سے معافی مانگے تو میں قبول کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ وہ قید بڑھائی جائے گی. اور ملا جیون بیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ گو لفظوں میں یہ آیت مطلق ہے لیکن سیاق اور سباق کے ذریعے سے مقید ہے، کیونکہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک ایسا کام ہو گیا جو اس وقت کے اعتبار سے ہائیلی کلپیبل تھا، انتہائی قابل گرفت تھا، مگر انہوں نے اپنے طور پر توبہ نہیں کی بلکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو پروردگار نے اس کے جواب میں فرمایا فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کانٹیکسٹ کے ذریعے سے یہ امر واضح ہے کہ جس جگہ آیا ہے کہ تمہاری دعا قبول کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی دوسری آیت ہے جو بتاتی ہے کہ فاروق اعظم دعا کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں گئے تو سرکار کے توسل سے دعا مانگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا توسل ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کے فیضان کا ذریعہ حضور کی ذات ہے. حتیٰ کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی کتاب الفتوحات المکیہ کے اندر کہتے ہیں کہ پروردگار کا کوئی فیضان بھی کسی مخلوق پر بھی سرکار کے واسطے کے بغیر نہیں جاتا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مواہب الدنیا میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی خصوصیات کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ یہ بھی سرکار کے خصوصیات میں سے ہے کہ پروردگار کا کوئی فیضان کسی بھی مخلوق تک حضور کے واسطے کے بغیر نہیں جاتا. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. اب بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سرکار کا توسل. تو محی الدین عربی نے اس ضمن میں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ہوش ہونے کا سبب ان کے نزدیک کیا ہے. وہ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات بے ہوش کیوں ہوئے؟ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ان کی بے ہوشی کی وجہ یہ بنتی ہے کہ حضرت سیدۃ عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے بغیر انہوں نے اللہ کو دیکھنا چاہا، اللہ کی ذات پاک کو دیکھنا چاہا، مگر حضرت نبی کریم علیہ السلام کو بیچ میں ڈالے بغیر. تو سرکار کا وسیلہ ایسا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی مگر بائی ورچو آف محمد مصطفیٰ علیہ السلام، سرکار کے ذریعے سے. یہ مطلق ہے مگر سیاق اور سباق اور قرآن مجید کی دوسری آیات اس کو متعین کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے دعا مانگی جائے. آگے پروردگار فرماتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
اور میں جب اتنے انعامات کرتا ہوں تو ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ میری بات کو دل سے تسلیم کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان سے انہیں منزل مقصود مل جائے، رائے ہدایت مل جائے، رشد و ہدایت مل جائے۔ اب پھر اتنا جملہ کہنے کے بعد کہ قبول دعا میں روزے کا بڑا دخل ہے، اس لیے گزشتہ آیتوں میں بھی روزے کا ذکر، آنے والے چیپٹر میں بھی روزے کا ذکر، اس کو درمیان میں رکھ کے عین اس وقت جب روزے پر پوری طرح سے توجہ مرتکز ہے اس وقت بتلایا کہ تمہاری دعا کو بھی روزے کے ذریعے سے فروغ ملتا ہے۔ جو آدمی روزے میں زیادہ نمایاں کردار ادا کرے گا اس کی دعا کو قبولیت میں زیادہ عزت بخشی جائے گی۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ جو روزے سے متعلق ہے اس کا ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس پر ملا جیون بیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں بھی ذکر کیا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ماہ رمضان شریف میں ابتدائی طور پر یہ سسٹم تھا کہ کوئی آدمی جو روزہ افطار کرنے کے بعد سو جائے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، عشاء کی نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو اب وہ دوسرے دن کی شام تک روزے کا پابند ہوتا تھا۔ روزے کے جتنے قواعد و ضوابط ہیں ان کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہوتی تھی، لیکن اس ضمن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پابندی کے خلاف اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم کر بیٹھے۔ آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے درمیان اختلاطی جنسی عمل میں آ گیا، اور بعد میں یہ تحقیق ہوا کہ میری اہلیہ سو کر جاگی ہوئی تھیں، ان کا روزہ شروع ہو چکا ہوا تھا۔ اس کی تفصیلات کچھ ہوں مگر واقعہ یہ ہے کہ ایک خلاف قانون عمل حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک سے سرزد ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ان کی طبع حساس نے اس کو محسوس کیا کہ یہ کام مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس جگہ صحابہ کا مزاج ملتا ہے، صحابہ کی تعلیمات ملتی ہیں، صحابہ کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کیا رائے رکھتے تھے۔ گناہ کیا ہے اللہ کا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، گنہگار ہیں وہ اللہ کے کاغذات میں، لیکن چلے گئے سرکار کی بارگاہ میں، جس کا معنی یہ ہے مسلمان اپنے تمام مسائل میں سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو اپنی جائے پناہ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، جس وقت بھی کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اس قاعدے کے مطابق جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب ساری رات کی تفصیلات انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو سرکار فرماتے ما کنت جدیر اللہ، اس بات کا تو لائق تو نہیں تھا، یعنی یہ بات تیرے لائق تو نہیں تھی، یہ تیری شان کے ساتھ مناسب تو نہیں تھی، تو بڑی شخصیت کا آدمی ہے، تو یہ جو تم نے کام کیا یہ اپنی شان کے لائق نہیں کیا۔ اتنی بات کہہ کے خاموش ہو گئے۔ اس پر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی نادم ہوئے۔ اب اس جگہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی جس نے کوئی غلط کام کیا ہو، اصولی طور پر اس غلط کام کی تلافی کے لیے اس کو ضابطے کے مطابق توبہ کرنی چاہیے۔ ضابطہ توبہ کا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات جس وقت دانہ گندم کھا بیٹھے، خلاف ضابطہ کام تھا، لیکن آپ کو وطن سے الگ کر دیا گیا، جنت میں رہتے تھے نا، جنت سے نکال دیا، بیوی میاں کے درمیان سیپریشن کر دی، کپڑے اتار لیے، زندگی کی سہولتوں سے معروم کر دیا گیا، بیوی کو اسپان کے پہاڑوں میں اور میاں کو سری لنکا کے پہاڑوں میں چھوڑ دیا گیا۔ اب توبہ کرنے میں مدتیں بیتی تو جب جا کے توبہ منظور ہوئی، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل سے غلطی سرزد ہوئی، ان کی توبہ زیر بحث آئی، بھئی توبہ کرو، لیکن توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، میدان میں نکلو، ایک دوسرے کو قتل کرو، جب جا کر تمہاری توبہ منظور ہوگی۔ تمہاری توبہ ہے لیکن تمہیں میدان میں نکل کے خون ریزی کرنی پڑے گی، اور بلا امتیاز بھانجا بھتیجا خلیرا ملیرا چچیرا قتل کرتے چلے جاؤ، جب جا کر توبہ منظور ہوگی۔ اے پروردگار، تو وہی خدا ہے، یہ وہی زمین و آسمان ہے، یہ کیا ہو چلا ہے کہ وہ توبہ کی پروسیجر جو پہلے مقرر تھیں ان میں سے کوئی اڈاپٹ نہیں کی گئی،
اس جگہ حضرت فاروق اعظم ایک کام خلاف ضابطہ کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب کریم نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے مباشرت حلال کر دی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو کام عمر نے کیا ہے اس کو ہم نے معاف کر دیا، بلکہ قواعد عربیہ کے مطابق یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول اہل علم کے نزدیک وضع واضح میں اخفاء کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی کسی وجہ سے بات کو چھپایا جائے۔ کیوں چھپایا جائے؟ کہ کام کرنے والے کی طرف کوئی بات منسوب ہو جو اس کی شان کے لائق نہیں، فعل کا ذکر کر دیا جائے، اس کے واقع ہونے کا ذکر کیا جائے، مگر فعل کرنے والے کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس کا نام پیسو وائز، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ پیسو وائز ہے۔ اب پروردگار عالم نے باوجود اس بات کے قانون یہ تھا کہ جو آدمی گناہ کرے وہ اس طریقے سے توبہ کرے جیسا پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اب پروردگار عالم نے اس کا پابند نہیں قرار دیا، کہا تم اس کے پابند نہیں ہو، تم محبوب کی بارگاہ میں آ گئے ہو۔ اب رب کریم نے ان کی طرف اس فعل کی نسبت نہیں کی۔ کیا معنی نکلے؟ معنی یہ نکلے کہ فاروق اعظم کا ہم کسی گناہ کے کانٹیکسٹ میں، گناہ کے سیاق و سباق میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نہیں پسند کرتے کہ گنہگاروں کی فہرست میں فاروق کا نام لیا جائے۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، حلال تو کر دیا گیا لیکن کرنے والے کا ذکر نہیں کیا کہ کسی نے کیا کیا تھا کہ جو حلال کیا گیا۔ فرمایا ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کے گناہ کو گناہ نہ کہنے کی خاطر اس گناہ کو گناہوں کی فہرستی سے اڑا دیتے ہیں، نہ عمر کو گنہگار کہتے ہیں، نہ قیامت تک آنے والے گنہگاروں کو ہم گنہگار کہیں گے۔ پتہ چلا کہ وہ جو توبہ کی پروسیجر پہلے ذکر میں آئی ہیں وہ کس کے طفیل معاف ہوئی ہیں؟ وہ سرکار کے، کیونکہ غلطی کر بیٹھے، بجائے جا کر کے سر سجدے میں رکھ کے رونے کے سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو اب اوپر کا مضمون اور زیادہ واضح ہو گیا، جو فرمایا کہ جو بھی کوئی مجھ سے دعا مانگے میں دعا قبول کرتا ہوں یا دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اگر دعا کا جواب ہو تو اس کے معنی لبیک یا عبدی، اور میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ یہ اس معنی پر مفسرین نے زیادہ زور دیا کہ اس سے مراد قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے بات کر کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب قبول کروں یا نہ کروں میری مرضی رہی، مگر میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، بندے کیا کام ہے۔ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ اگر اس سے قبول دعا مراد ہے تو وہ پچھلی آیت مطلق نہیں ہے، بلکہ اگلا مضمون اس میں شامل کیا جائے گا، یعنی دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوگی مگر اس کے دامن میں، اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب پروردگار عالم کا یہ ارشاد کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ یہ تشبیہ بلیغ ہے، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس، یعنی لباس کی مانند ہو۔ جس طرح لباس آدمی کے بدن کو سہولتیں بھی مہیا کرتا ہے، ستر بھی مہیا کرتا ہے، اسی طریقے سے تمہاری ازواج، تمہاری بیویاں تمہارے لیے ستر بھی ہیں اور تمہاری ضرورت کی چیز بھی ہیں۔ اسی لیے اسی طرح عورتیں تمہارے جو خامد ہیں وہ تمہارے لیے پردہ بھی ہیں، تمہیں بے آبروئی سے بھی بچاتے ہیں، ان کی سنگت کے ذریعے سے تم پاک دامنہ کہلا سکتی ہو، اور انہی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ سکتی ہو، ان کی سنگت کے ذریعے سے تمہیں آبرو مل سکتی ہے۔ اچھے سے اچھے لباس کی وجہ سے بدن کو زینت بھی ملتی ہے، اور اگر وہ وقت اور سیزن کے اعتبار سے مناسب ہو تو تحفظ بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی اور میاں کو ایک دوسرے سے عزت اور زینت بھی ملتی ہے، تحفظ بھی ملتا ہے۔ تو جس طرح انسان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے لباس کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے بیوی میاں کے لیے اور میاں بیوی کے لیے مقدور بر کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے حالات کو سنوار کے رکھنا، صحت مند حالت میں رکھنا، عزت و آبرو کی حالت میں رکھنا، اور اپنی پناہ اس سنگت میں محسوس کرنا کہ میری بیوی میرے لیے عزت کا ذریعہ ہے، میرے شرم و حیا کے لیے میرے پردے کا ذریعہ ہے، لوگوں کے سامنے میری رسوائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کی عزت اور میری زندگی کے ناموس کا تعلق میرے میاں کے ساتھ ہے، جتنا اس کی عزت ہوگی اتنا ہی میری بھی ہوگی۔ اگر میں اس کی عزت کو لٹاؤں گی تو پھر میری بھی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ میں جس قدر تحفظ مہیا کر سکوں، میرا دینی اور ایمانی فرض ہے، میں اس کے لیے سہولتیں مہیا کروں، اس کے لیے عزت و آبرو مہیا کروں، اس کی جان مال سے ہمدردیاں کروں،
پھر یہ میرے لیے کرے. تو اس طرح معاشرے میں ایک خوبصورت نمونہ پیش ہو سکتا ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، پروردگار فرماتے ہیں یہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کیا کرتے تھے. یعنی جب عمر جیسے آدمی سے یہ بات ہوئی ہے تو پھر اور کس آدمی کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ اس نے بھی ممکن ہے کی ہو. جب عمر جیسا جلیل القدر آدمی، نبی پاک کے فرنٹ پہ رہنے والا آدمی اور انتہائی ریلائبل شخص، اگر اس سے یہ کام ہو سکتا ہے تو باقیوں سے کیوں ممکن نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ کون کیا کیا کرتا تھا، مگر فتاب علیکم. اب اس جگہ بات سوچنے کی ہے، جس خدا نے توبہ کے لیے مدتیں خرچ کروائیں اور ہزارہ پابندیاں عائد کیں اور صدیوں کے بعد توبہ قبول فرمائی، وہی خدا کہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے. ان کے خیانت کا تو ذکر ہے لیکن ان کے توبہ کرنے کا تو ذکر کوئی نہیں. تو رب کریم فرماتا ہے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. اور اس کے ایک معنی یہ بھی اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ تم گنہگار تھے مگر میرے یار کا توسل، میرے یار کا امتی ہونا ایک ایسا ذریعہ ہے جو میری رحمت کے چھینٹوں کا حقدار ہے. میں نے اپنی رحمت کی برسات سے تمہارے گناہوں کے دھبے چھڑا دیے ہیں اور تمہیں اس گناہ سے پاک کر دیا ہے. اور دیکھیں، ایک ہے کسی مجرم کو سزا سے ایکزمپٹ کر دینا، ایکویٹل کر دینا، اور ایک ہے معاف کر دینا. دو معنی الگ الگ ہیں. فتاب علیکم اس کا معنی یہ کہ جو تمہیں سزا ہونی چاہیے تھی وہ بھی معاف کر دی. وعفا عنکم، حاکم کی طبیعت پر ایک رنج ہوتا ہے کسی آدمی کے مجرم ہونے کا کہ اس آدمی نے نالائق نے ایسا کیوں کیا ہے. پروردگار فرماتے ہیں کہ تمہیں قانونی طور پر بھی رہا کر دیا اور خود جو قانون شکنی کی وجہ سے بوجھ تھا اس کو بھی ہم نے دور کر دیا، ناراضگی بھی دور فرما دی. فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اب تمہیں ہم کہتے ہیں کہ تم ان سے مباشرت کرو، یعنی بیویوں کے پاس بطور بیوی میاں کے جاؤ، مگر یہ امر اباحت کے لیے ہے. قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ممانعت کے بعد اجازت ملے تو اس کو کہتے ہیں اباحت. امر کی مختلف اقسام ہیں، ان میں ایک قسم ہے جس کا نام ہے امر مباحہ. یہ امر برائے اباحت ہے، امر مباح کرنے کے لیے. چونکہ پہلے اس کی ممانعت تھی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کی طرف سے واجب ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ تم اب جا سکتے ہو. ہے تو فعل امر ہے لیکن یہ امر مباح ہے، یہ امر واجب نہیں ہے. وگرنہ عام طور پر امر کا مزاج ہے کہ فرض ہونا، فرض کر دینا، مگر یہ فرض کرنے کے لیے نہیں، یہ اجازت کے لیے. اب تمہیں اجازت ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں کو اپنی بیوی میاں کے طور پر اکٹھے ہو سکتے ہو. اب تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے. آگے پھر فرمایا ایک اور ریسٹرکشن ہے، تم بیوی میاں کے طور پر عام حالات میں تو اکٹھے ہو سکتے ہو لیکن آگے چیپٹر میں آ رہا ہے جب اعتکاف میں ہو تو نہیں آ سکتے. یہ بات آگے آ رہی ہے. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، جو پہلے یہ پابندی تھی کہ کوئی سو کر جاگا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا، اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کا روزہ شروع ہو گیا. کہا اب وہ پابندی نہیں رہی، اب روزہ رکھ، تم عشاء کی نماز پڑھ چکو یا نہ پڑھ چکو، تم سو کے جاگے ہو یا نہ جاگے ہو، ایک وقت کا تعین کر دیا جب تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں طور پر ممتاز نہیں ہوتی، اس وقت تک تم کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو. نہ تمہارے کھانے میں کوئی پابندی ہے، نہ تمہارے پینے میں کوئی پابندی ہے، نہ تمہارے جوڑے کی زندگی پر کوئی پابندی ہے. پھر قرآن کہتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے کو مکمل کرو، جس کا معنی یہ کہ غروب آفتاب روزے کی افطاری کا وقت نہیں بلکہ اقبال اللیل، مشرق کی طرف سے رات جب آگے بڑھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا تھا تو بوڑھے بوڑھے لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے دیکھتے تھے کہ ابھی کچھ سرخی باقی ہے، مشرق کی طرف سرخی باقی ہے. اب سورج تو مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف کیوں دیکھا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کا جب تک کہ آگے بڑھنا ثابت نہ ہو اس وقت تک روزے کی پابندی ہے. اس لیے فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک تم روزے کو مکمل کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان سے مباشرت مت کرو، یعنی ماہ رمضان کی راتوں کو تم اپنے
अज़वाज के पास नहीं जा सकते हो जबकि तुमने एतकाफ़ किया हुआ हो। एतकाफ़ दरअसल अक़फ़ से अक़फ़ कहते हैं गोशे को, एतकाफ़ में गोशा नशीन होना। तो माह रमज़ान के आखिरी अशरे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात ने एतकाफ़ फरमाया और सहाबे किराम उस आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। और ये सुन्नत अलल कफ़ाया है, जिस जगह भी कोई मस्जिद हो वहाँ कोई ना कोई आदमी उसको एतकाफ़ बैठना चाहिए। और अगर जिस मस्जिद में वो एतकाफ़ बैठा हुआ है उस मस्जिद से बाहर बग़ैर ज़रूरत शरिया के वो नहीं जा सकता। मसलन मस्जिद के गिरदो नवा में या मस्जिद के प्रेमिसेस में कोई जगह ऐसी नहीं बनी हुई जहाँ क़ज़ाए हाजत कर सकता है, तो इंसानी हाजत है उसके लिए बाहर जा सकता है, लेकिन हाजत के हद तक जा सकता है, तफरीह के हद तक नहीं जा सकता। अगर इस सिलसिले में उसे घर जाना पड़े और कोई मुनासिब जगह न हो तो इस सबब से घर भी जा सकता है, मगर हाजत की हद तक जा सकता है, अपने तबीयत के आरज़ू की हद तक नहीं जा सकता। और वो 10 दिन का जो एतिकाफ़ है उसके अंदर बावजूद इस बात के कि माह रमज़ान की रातों को बीवी मियाँ में जोड़े की ज़िंदगी को मुबाह करार दे दिया गया है, मगर एतिकाफ़ की पाबंदी की वजह से फिर वो ऐसा करने पर कादिर नहीं है, ना उसके लिए हलाल है। और इससे ये भी पता चला माह रमज़ान शरीफ में इसका जिक्र आना, इसका मतलब ये निकलता है कि एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, अगर रोज़ा न रखा जाए तो एतिकाफ़ नहीं होगा। और जो हमारे हदीस के कुछ कलिमात ऐसे हैं कि एक 7 वर का भी एतिकाफ़ है, उसका मतलब एतिकाफ़ लुग़वी है। ये जो सुन्नत है ये एतिकाफ़ करने के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा और इसके बगैर एतिकाफ़ नहीं समझा जाएगा। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, तुम इनके करीब मत जाओ। यहाँ करीब का लफ्ज़ ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए, शिद्दत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया है, हालांकि इनका तोड़ना मना है, मगर एहतियातन उनके करीब भी मत जाओ, जिसका माना ये होता है कि जो आदमी किसी सरहद के करीब जाए, ऐसा मुमकिन है कि उस सरहद को पार कर जाए, तो आदमी को जो चीज़ बेएहतियाती का ज़रिया हो सकता है उसके करीब भी नहीं फटकना कि कहीं ऐसा न हो कि लग़्ज़िश सरज़द हो जाए और काता कूता खपास हो जाए। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से अपनी आयतें लोगों को बताता और वज़ाहत फरमाता है ताकि लोग मुत्तकी बन जाएं। इसका मतलब यह है कि तक़वे का ताल्लुक एक सही इदराक के साथ है, जिसका इल्म सही ना हो उसका अमल सही नहीं हो सकता। ये वजह है जिस वजह से आज तक लोगों ने इस पर जोर दिया है कि जिसका अमल अच्छा दरकार हो उसको अच्छे इल्म की भी ज़रूरत होती है, इल्म सही के बगैर अमल सही नहीं हो सकता। इसलिए परवरदिगार फरमाया इसी तरह से अल्लाह ताला अपनी आयतें तुम्हें बताता है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। आगे फरमाया वला ताकुलू अम्वालकुम, तुम अपने माल आपस में बातिल ज़रिए से मत खाओ। ये आखिर में चल करके रिज़्क़ हलाल का जिक्र किया। अब इसका ताल्लुक जो साबका आयतों से क्या बनता है, साबका तो रोज़े का जिक्र चला आ रहा है, जब साबका रोज़े का जिक्र चला आ रहा है तो उसके आखिर में रिज़्क़ की आकर के बहस छेड़ना, इसका क्या माना निकलता है? इसका माना ये निकलता है कि रिज़्क़ हलाल के बगैर कोई इबादत वो नतीजा नहीं लाती जो उसे लाना चाहिए। जो आदमी रोज़ा रखना चाहता है उसको अपना रिज़्क़ पाक करना चाहिए, अगर वो रिज़्क़ पाक नहीं करेगा तो फिर उसका रोज़ा वो नतीजा हरगिज़ नहीं ला सकेगा जो उसे लाना चाहिए। बल्कि हदीस सही के अंदर आता है कि अगर एक शख्स माले हराम खा लेता है तो पूरे 40 दिन तक उसकी कोई इबादत मकबूल नहीं होती और माले हराम खाने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। और यही बात पूरी दुनिया में तनाज़ुर का बायस बनी हुई है। अल्लाह के फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे का माल बातिल के ज़रिए से मत खाओ। लफ्ज़ों में तो यह है कि अपना माल, असल में हर माल अपना ही माल है। अगर मैं तरतीब वार ज़ैद का माल खाना शुरू कर दूँ, वो बकर का खाना शुरू कर दे, तो एक सर्कल के तौर पर यह रस्म मुझ पर जब आएगी तो मैंने जो इब्तदा की होगी वो असल में अपने ही माल की तबाही की होगी। इस माना कर परवरदिगार आलम ने फरमाया कि तुम आपस में अपना माल बातिल ज़रिए से मत खाओ। अब क्या मतलब निकला? जो चीज़ ममनू ले गैर ही हो जायज़ ले ज़ाती ही होती है। माल खाना जायज़ है मगर हलाल ज़रिए से तजारत करके,
تجارت کرتے ہو جائز نفع حاصل کر کے، وہ بھی مال کھایا ہے مگر جائز طریقے سے کھایا ہے، محنت مشقت کی ہے، مزدوری کی ہے تو مزدوری کا معاوضہ لیا ہے، وہ بھی آپ نے مال کھایا ہے مگر جائز طریقے سے کھایا ہے۔ علی حد القیاس کسی دولت مند آدمی نے کسی مسکین کی مدد کر دی ہے تو مال کھایا ہے مگر جائز طریقے سے کھایا ہے، کسی نے ہبہ کر کے دیا ہے کھایا ہے، جائز طریقے سے کھایا ہے۔ لیکن عقود فاسدہ، غلط قسم کی بارگیننگز، رشوت، چوری، ڈکیتی، سمگلنگ، اس طرح کی تمام چیزیں مال کو حرام کر دیتی ہیں۔ تو پروردگار عالم رحمہ باطل ذریعوں سے مال مت کھاؤ اور اس مال کو حکام کی طرف مت لے جاؤ اس غرض کے لیے کہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا سکو، جس کا معنی یہ کہ مقدمات کو صرف اس لیے کچہریوں اور عدالتوں میں لے جانا تاکہ لوگوں کی دولت لوٹی جا سکے، لوگوں کے مال سے حصہ وصول کیا جا سکے جس کا شرعی کوئی جواز نہ ہو، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری کا ذریعہ ہے، عبادت کے مسترد ہونے کا ذریعہ ہے اور دعا کے قبول نہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں پتہ ہو، اگر لا علمی کے طور پر ایسا ہو گیا ہے تو اس میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام عالم اسلام کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان شریف کے تقدس کو پوری طرح محسوس کرنے اور اس کی پوری رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم اسلام میں روزے کا سسٹم ہو کر مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے پروردگار عالم نے مسلمانوں کی وحدت کا راز فاش کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ مسلمان جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اس وقت ان کے سارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔